سورہ فاتحہ ایک کائناتی عنوان رکھتی ہے۔ اس میں پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ پالتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سورہ فاتحہ کے الفاظ رحمان و رحیم سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، یعنی اللہ ڈھیل دیتا ہے اور اس کے اس اختیار سے دینے سے وہ اپنی 8 چیزوں کی محبت کے بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، تو سورہ فاتحہ بتاتی ہے کہ وہ مغضوب ضال بن کر سامنے آتے ہیں۔ مغضوب ضال سے کیا مراد ہے، یہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے، سورہ فاتحہ سے ایک جنتی کردار وجود میں آتا ہے۔ مالک یوم الدین پر نظر رکھنے والے لوگ سورہ فاتحہ کی روشنی میں وہ نعبد یعنی عبادت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ 8 چیزوں کی محبت کے بھینٹ چڑھ کر مغضوب ضال بنتے ہیں، تو یہ جنتی کردار مغضوب ضال کی مخالفت میں ماریں کھاتے ہوئے، اللہ کی محبت میں روتے تڑپتے ہوئے، اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ کے ہاں کامیابی حاصل کرتا ہے، یہ جنتی کردار ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سورہ صف میں اس جنتی کردار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ذالک الفوز العظیم ہے۔ اصل کامیابی ایسے شخص کے لیے ہی ہے۔ خود سورہ فاتحہ میں ایسے شخص کو ہدایت والا ہونا، صراط مستقیم والا ہونا اور انعام یافتہ شخص قرار دیا گیا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اصل کامیابی تو یہ مل گئی، لیکن اضافی طور پر جب اللہ کی مدد آ جائے، جسے کہ سورہ فاتحہ میں نستعین کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی مدد آ جائے تو پھر یہ صراط مستقیم والا مغضوب ضال کو اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ اس طرح ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں چھٹے برس یعنی سن 6 نبوی میں مکہ والوں نے 70 سرداروں نے آپ کو یہ آفر کی کہ کعبہ کے 8000 لوگ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کعبہ کا آپ کو متولی بنا دیتے ہیں، آپ کعبے میں انہیں اپنے 100 کام کروائیں، لیکن ہمیں ان 100 کاموں میں کے ذریعے سے ہماری مخالفت چھوڑ دیں، ورنہ ہم آپ کو قتل کریں گے۔ جس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمیں بے شک قتل کرو، میں تو تمہیں 100 کام کا کوڑا یعنی کلمہ حق ماروں گا، ورنہ تمہیں چھوڑ کر یہ 100 کام کرنا عذاب ہے، ضال ہے، گمراہی ہے۔ جبکہ بندہ مومن ان 100 کاموں کا پھندا بنا کر مغضوبوں ضالوں کے گلے میں فٹ کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔